پیرانے پیر غوث اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فتوح الغیب میں مقالہ 23 کا جو ہے شروع کرے تھے، تو اسی کا تسلسل میں آج بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ مقالہ جو 23واں مقالہ ہے، اس کا عنوان جو ہے تو شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی جو مترجم ہیں، انہوں نے اس کا عنوان رکھا تھا اپنی قسمت پر رضا، اپنی قسمت پر رضا۔ تو اسی کے بیان میں آگے یہ ہے کہ اور جو چیز تمہاری قسمت میں نہیں، وہ کسی طلب، کوشش اور قوت سے نہیں پا سکو گے۔ اگر کوئی چیز تمہاری قسمت میں نہیں ہے، وہ کسی طلب، کوشش اور قوت سے نہیں پا سکو گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل ہدایت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں خوب محنت اور طلب کرتے ہیں، آخرت کے معاملے میں خوب محنت اور طلب کرتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں صبر و توکل سے کام لیتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں صبر اور توکل سے کام لیتے ہیں، آخرت کے معاملے میں لگے ہوئے رہتے ہیں محنت میں ہمیشہ محنت، اس میں جتنی محنت ہو سکتی، کیونکہ میرے کو وہاں پہ اچھے سے اچھا چاہیے، میرے کو وہاں پہ تیرا قرب چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، تیری فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے، راحت چاہیے، کیونکہ وہ پرماننٹ اسٹے ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی ٹرانزٹ میں پورا سامان لے کے نہیں گھومتا۔ اب ہم لوگوں کا معاملہ یہی ہو گیا، ہم لوگ پوری ہم سب بولے کہ پورا گھر کا گھر ٹرانزٹ میں لے کے جائیں گے، بول رہے ہیں۔ ارے سفر مشکل ہو جاتا میرے بھائی، دنیا ٹرانزٹ ہے۔ تو اب یہاں پر بولے صبر اور توکل سے کام لے لو، اور اس کا اجر آخرت میں جو پرماننٹ قیام ہے وہ فائدہ اٹھاؤ۔ جیسا کہ حضرت شیخ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں، صبر کو اپنا شعار بنا لو، یعنی اضطراب اور پریشانی کا اظہار نہ کرو، بے چینی اور پریشانی کا اظہار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھے اسے لازم کر لو اور اس پر خوش رہو، یعنی اپنی تدبیر و اختیار سے ادارہ کش ہو جاؤ۔ حکم الہی کے بغیر لین دین نہ کرو، از خود حرکت نہ کرو، نہ حرکت نہ کرو نہ سکون، یعنی نہ حرکت کرو نہ خاموش بیٹھے رہو، ورنہ شامت اختیار سے بدترین مخلوق کے حال میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ کیونکہ ایسا کر کے تم اپنی جان پر ظلم کرو گے۔ کیا مطلب؟ اور بندگی کے حدود پامال نہ کرو، بندگی کی حد ہے، اس کو آپ غارت مت کرو، اس کو جو ہے آپ کو رائے گاہ مت کرو، اس کو بیکار مت کرو، اس کا احترام کرو۔ اور ظالم کو معاف نہیں کیا جاتا۔ کیا مطلب؟ اسے گرفتار کر کے کسی اور کو اس پر تسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس پر ظلم کرے اور عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح ہم ظالموں کے باعث کو باعث کے حوالے کر دیا کرتے ہیں تاکہ وہ پہلوں کو سزائیں دے، اور پھر ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ عذاب میں گرفتار کریں جیسا کہ دنیا میں ہوا تھا، اسی طرح تمہیں بھی ظلم کی سزا ملے گی۔ تم بادشاہ کے محل میں ہو، وہ بادشاہ بلند شان کا مالک ہے، وہ بادشاہ بہت بڑی بلند شان کا مالک ہے، بڑی شوکت والا ہے، اس کا لشکر بہت بڑا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا کوئی ارادہ نامکمل نہیں رہتا، اس کا فرمان غالب ہے، ملک باقی اور سلطنت دائمی ہے، پرپیچول ہے، ایور لاسٹنگ ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی اس کی سلطنت۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی حکمت کامل ہے، اس کی قضا درست ہے، اس سے زمین و آسمان کو کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں،
کسی ظالم کا ظلم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تم دوسروں سے بڑھ کر ظالم ہو، تم دوسروں سے بڑھ کر ظالم ہو کہ تم نے اپنی ذات اور مخلوقات کے حوالے سے اپنی خواہش میں تصرف کیا ہے۔ تم ان تمام سے زیادہ بڑے ظالم ہو گئے نا، کیونکہ تم جو ہے اپنی خواہشات، اپنی خواہش کے مطابق جو ہے اپنی ذات اور مخلوقات کے حوالے سے، یعنی تم اپنی اور بندوں کے، اللہ کے بندوں کے والے معاملے میں اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو خواہش کا غلط استعمال کرو، تم اپنی خواہش، اپنی پسند کا اظہار کر کے تم جو ہے آپ تکلیف دے رہے سب ہے۔ تو کیا مطلب ہے خواہش کا ظاہر؟ یعنی خواص کے لحاظ سے شرک۔ اب یہ خواہش میں تصرف کیا ہے نا، تصرف کرنا تو یوٹیلائز کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا۔ اپنی خواہش سے تدبیر و اختیار، نزاع و جدال، یعنی جھگڑا وغیرہ، اور اغراض و انکار، یہ سب ربوبیت اور توحید حق میں شرک ہے۔ ہاں، اپنی خواہش سے تدبیر کرنا، اپنی خواہش سے اختیار کرنا، اپنی خواہش سے نزاع پیدا کرنا، جھگڑا کرنا، اور غرض یا اس کا انکار، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور توحید میں شرک ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور مقام قرب و عزت کے لحاظ سے جرم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور مقام قرب و عزت کے لحاظ سے جرم ہے۔ البتہ مقربین کو اس پر عتاب و عقاب ہوگا۔ اب چونکہ جو مقربین ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، ہاں، ان کے لیے تو بہت بڑا امتحان ہے۔ کیوں؟ جان بوجھ کے تم چلے، جو نادانی میں کرے، جو نئی پہچان ہے، معرفت نہیں ہے، ان کے لیے تو خیر جو بھی ہے، مگر جو جاننے کے بعد میں تو اور زیادہ ذمہ داری ہو گئی۔ اب اور تمہارے پہ حکم جو ہے، حکم کا اطلاق ہوتی شدت سے اس کو تمہارے اوپر لگیں گا، اس لیے کہ نہیں جاننے والا کرنا اور جاننے والے کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نہ جاننے والا علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے معاف ہو سکتا، مگر اسی لیے بولتے کہ علماء کی پکڑ زیادہ ہے حشر میں۔ عام آدمی سے زیادہ پکڑ علماء کی ہے۔ وہ ایک عام آدمی ہے، اب بیچارے کو اصول نہیں معلوم ہے، ضابطے نہیں معلوم ہے، اس کو فرائض، نوافل و واجبات کا علم نہیں ہے پورا، تو اگر اس سے کوئی عبادتوں میں لغزش ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تو معاف ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ مگر ایک جان بوجھ کے کوئی شخص کرا تو جتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی اتنا خوف بھی بڑھنا چاہیے۔ جتنی زیادہ ذمہ داری بڑھتی جاتی اتنا زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ کو خیرات کی فکر نہیں ہے، مگر جو دولت آنے کے بعد میں آپ کو ہے کہ بھئی غریب کا حق بھی دینا ہے، مستحق کا حق بھی دینا ہے، صحیح وقت پہ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، آنسو بھی پوچھنا ہے، لوگوں کے ننگے بدن کو کبھی ڈھانکنے کا خیال کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے کے ان تمام چیزوں کی طرف بلا کے بھئی اب اس کا بھی خیال کرو۔ آپ جب بھاگ نہیں سکتے، غریب ہے اس کے اوپر یہ تمام چیزیں لاگو نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی لاگو نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک جاہل اور ایک عالم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جاہل کے لیے جہالت کی وجہ سے، جہالت بری چیز ہے، مگر ہو سکتا ہے نادان اس کے لیے معافی کا زیادہ دروازہ ہے، معافی کے زیادہ راستے ہیں، اس لیے کہ کوئی چیز معلوم ہی نہیں تھی کیا کر سکتے، غلطی تھی۔ جان بوجھ کے کرنا اور نادانی میں کرنے میں زمین آسمان کا فرق۔ ایک آدمی نادانی میں کرتا ہو معاف ہے وہ، اور جان بوجھ کے کرنے والے کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مقربین کو اس پر عتاب و عقاب ہوگا۔ عوام اور خواص کے شرک میں فرق ہے۔ عام لوگوں میں اور خاص لوگوں کے شرک میں فرق ہوتا، سب کا شرک ایک جیسا نہیں ہوتا۔
عوام کے حق میں شرک یہ ہے، عوام کے حق میں شرک کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانیں اور بت پرستی کریں۔ یہ حکم الہی کے مطابق بخشا نہیں جائے گا۔ خواص کے نزدیک طریقت میں دعوی ہستی اور خود پرستی بھی کفر و شرک کے حکم میں داخل ہے۔ جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو طریقت کے راستے پہ جو چلتے ہیں، ان کے پاس میں کچھ ہوں سوچنا بھی کفر و شرک۔ دعوی ہستی اور خود پرستی، کیوں؟ جب میرے حوالے کر دیا اپنے آپ کو تو پھر اپنا شوق کو باقی رکھا۔ جب تو بولا کہ یہ سب کچھ تیرا ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر تیرے کو اپنے وجود سے محبت کیسا باقی رہی؟ یہ خواص کا شرک ہے۔ عوام کا شرک تو عام ہے کہ بھائی خدا کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ، بت پرستی مت کرو، یہ عام شرک ہے، خاص کے لیے نہیں۔ اب ہمارا وجود بھی آپ کا ہے، اب ہمارا آپ کا کیا حضرت، یا آپ بہت بڑی شان اللہ، حضرت آپ بولیے اللہ، ہر چیز کو اللہ سے نسبت، ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دے۔ اب میرا کچھ نہیں، کیوں؟ اس کے فضل، اس کے کرم سے معاملہ ہے، میرے میں طاقت نہیں ہے، نہ میں کچھ کر سکتا۔ ارے نہیں حضرت تو آپ کی بات پوری ہو، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی تھی، میں کیا کرا؟ تو اس طریقے سے اولیاء اللہ کی تعریف پڑھیں گے تو آپ کو یہی ہے، اسی لیے کہ وہاں پر اپنے وجود کا کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ اب یہ جو ان کی کرامات وغیرہ جو بعد میں کتابوں میں آئی، اب یہ ان کے تابعی چاہنے والے، محبت کرنے والے اس کو جو ہے، ورنہ وہ لوگ کرامت کو کرامت سمجھ کے نہیں کرتے تھے۔ اگر کرامت کو شعبے بتانے کے لیے کرے تو وہ جادوگری ہو گئی، سحر ہو گیا، وہ کرامت نہیں ہوتی۔ کرامت تو اللہ ان کے ذریعے کروا دیتا، اللہ تعالیٰ ان سے وہ چیز کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا نا میں جس کو عطا کروں تو اس کو ظاہر بھی کروں۔ اب اگر بندے کو میرا دوست بنایا تو میں لوگوں میں اس کی شناخت کیسا کروں گا؟ تو انبیاء علیہ السلام کو معجزہ دے کے ان کی شناخت کروایا، تو ایسے اولیاء اللہ تعالیٰ کو کرامت دے کے ان کی شناخت کرواتا کہ لوگ ارے بھائی یہ تو مافوق الفطرت کام ہو گیا، یہ تو عجیب و غریب کام ہو گیا، تو لوگوں کو ایسا ارے بھائی یہ تو خاص ہے، ان کی دعا اللہ سنتا، ان کی بات اللہ سنے۔ تو دنیا میں لوگ ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کسی کو دولت دے کے آزماتا، کسی کو فقیری دے کے آزماتا، کسی کو محبت دے کے آزماتا، کسی کو ذلت دے کے اس کی آزمائش کے طریقے۔ تو جب اپنے اولیاء اللہ تعالیٰ کو جب آزمانا ہے تو انہیں کرامات دے کے اس کو آزماتا، میں نے ان کا اظہار کرتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اچھا اللہ کے ساتھ، اور خود پرستی کو بھی کفر و شرک کے حکم میں داخل ہے، بلکہ اس پر عتاب ہوگا۔ عتاب بھی کیوں کہ نہیں، اب تم ہمارے سے بہت بڑا دعویٰ کرے تھے، اب اس پہ پورا چلنا، اگر وہاں میں پھر سے پھسل جائیں گے تو پھر تم بھی ہمارے عتاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ کمال توحید ہے یہ، اچھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ عجیب اتفاقی بات ہے، آج قرآن شریف کا عنوان اور فتوح الغیب کا بیان تقریباً ملتا جلتا ہو گیا۔ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، مشرک کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے، مشرک کے علاوہ جس کی چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، مطلب بے شک اللہ چاہا تو تیرے سب گناہ معاف کرے، کبیرہ صغیرہ سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، صرف ایک ہی شرط ہے، توبہ کر، توبہ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ مگر ایک گناہ معاف نہیں کروں گا، وہ ہے شرک۔ اس کے علاوہ کبیرہ صغیرہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے، توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ توبہ سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں، دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور اقرار کرے کہ پروردگار تو میرے کو اس گناہ سے معاف کر دے، اور میں تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ پھر دنیا میں زندگی میں نہیں کروں گا۔
کہ توبہ اسی کو بولتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ توبہ کرے تو پھر مرے تک اس گناہ کی طرف پھر رغبت نہ کرے. نہیں، اگر آپ توبہ کر رہے ہیں، پھر حالات اچھے ہو گئے، پھر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ مسخرہ پن کرنے کے برابر ہے. اللہ کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں آپ، کھلواڑ کر رہے ہیں آپ کو بہت بڑی سزا ہے. کیونکہ میں تیری بات سن کے معاف کر دیا تو تم میرے کو پھر وہ کر نہیں. توبہ کو وہی توبہ قبول ہوتی ہے جو ایک مرتبہ کر لینے کے بعد میں اس پہ قائم رہے. اب مرے تک وہ جرم نہیں میرے سے نہیں سرزد ہوگا کیونکہ اللہ میرے کو معاف کر دیا. مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا، آپ توبہ کر لیے. اب اس کو توبہ قبول ہوئی تو اس کی دلیل کیا ہوتی؟ کہ اس کی لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ گناہ کا، وہ گناہ کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا، صرف آپ جانتے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریے کہ وہ گناہ آپ کے وہ گناہ کو مخلوق کے پردے مخلوق سے جو ہے چھپا دیتا. حدیث شریف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب انسان سے جب گناہ سرزد ہوتا، اب اس کی مثال ایسی جیسے اب میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت اللہ صاحب کا ذکر کرا، آپ میں سے کوئی بھی حضرت اللہ صاحب کو نہیں دیکھے نا، پھر کئی کو محبت ہو گئی ان سے، آپ تو دیکھے بھی نہیں ان کو. فیصلہ رب کا ہے، یہ آپ ان سے دشمنی نہیں کر سکتے. عبداللہ شاہ صاحب کا نام آتے آپ کے دل میں آتا کہ ہاں بہت بزرگ آدمی تھے. کہ جب کسی بزرگ کا نام آتے آپ کے دل پہ ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ بھئی میں سنا بہت نیک آدمی تھے، بزرگ تھے. کیوں کہ بولتے کہ جب اللہ تعالیٰ جب بندہ گناہ کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے بولتے مولا تیرے بندے سے یہ گناہ سرزد ہوا، تو اللہ تعالیٰ بولتا کہ پردہ کر دو، چھپا دو. پھر دوبارہ ہوتا تو بولے مولا اس کا گناہ یہ دوبارہ پھر ہے، بولے چھپا دو. پھر تیسری مرتبہ جب کرتا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اعلان کر دو. اب وہ بندے کی جو ہے بدنامی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ کئی بڑے بڑے اسمگلر آپ ملے نہ کرے مگر نام آتے بولتے بٹے بات آپ کا جانے بھائی کیوں. اب وہ برائی اللہ کی طرف سے، ان کے ظلم اور ان کی بدکاریوں کی داستان جو ہے اب آسمان پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کا اعلان کر دو. تب کوئی آدمی برا مشہور ہو گیا تو آپ بیچ میں دخل نہ کو دو، کیونکہ یہ ادھر سے فرمان ہے. اسی طریقے سے جب بندہ جب نیکی کرتا، جب اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے خوش ہوں. اب وہ جس بندے سے اللہ اپنی خوشی کے اعلان کا حکم فرما دیتا، مخلوق کا خدا وہ بندے کو چاہنے لگتا. اب آپ چاہ کے بھی ان کو برا نہیں بول سکتے، کیوں تو فرمان ادھر سے حکم ادھر سے آتا. تو کسی کے برائی کا کسی کی اچھائی کا حکم اس کی بارگاہ سے جاری ہوتا. تو آپ کی گناہ چھپے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ کرم کر کے آپ کے فضل کر کے آپ کی توبہ کو قبول کر کے آپ کے وہ گناہ پہ پردہ ڈال دیا. اب لہذا اس کا لحاظ کر کے اس کو آگے مت بڑھاؤ. کیوں اتنا بڑا کرم کر دیا میرا رب کہ میرے ایک کبیرہ گناہ کو جو ہے عوام کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا. تو یہ اپنا ہنر نہیں سمجھنا، میں ایسا چھپایا اس کو، نہیں، یہ اس کا فضل اس کا کرم ہے. اور تمہاری اخلاص کی توبہ، تم جو دل سے توبہ کرے تم اس کے رجوع ہو کے، تو اس کی وجہ سے انہیں تم کو ایک مہلت دے دیا کہ میرے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، تو اب تو بھی جو ہے میری بارگاہ میں توبہ کرا، تو لہذا اب تو بھی خوش رہے، آئندہ یہ گناہ سے بچ. توبہ کا مسئلہ وہ ہے. اچھا، شرک سے پوری طرح بچو اور اس کے قریب نہ جاؤ. صبح و مساء یعنی صبح شام، خلوت و جلوت یعنی تنہائی میں یا محفل میں، اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس سے بچو، یعنی شرک سے بچو. تمام احوال و اوقات میں دل اور دیگر اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچاؤ. ہاں،
کیا مطلب؟ نظر کسی حرام چیز پہ بچ جاؤ. اسی لیے بولتے کہ بھائی غیر عورت کو پہلی نظر معاف ہے، وہ سڈن ہوتی نا، وہ سیکنڈ نہیں. اب اس میں آپ کا نفس دخل دے رہا. تو اسی طریقے سے اب چونکہ پیرانے پہ سرکار کا ذکر آ گیا تو میں آپ کی والدہ یا آپ کے والد کی شادی کا واقعہ سنا کہ اسی موضوع کے اوپر ہے وہ، کہ آپ کے والد کے بارے میں مشہور ہے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگیدوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نہر کے کنارے سے جا رہے تھے تو دیکھے کہ ایک سیب جو ہے وہ بہتے ہوئے آ رہا تھا. تو آپ کو بھوک لگی، بھوک بھی تھی، تو وہ سیب لیے اور کھا لیے. کھا لینے کے بعد میں خیال آیا کہ اللہ کس کا تھا، کہ میرے لیے حلال تھا یا نہیں تھا یہ. اب وہ پلٹ کے وہ جس طرف سے وہ کھیت آیا تھا اور اس کو فالو تو کرتے 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 جب آگے گئے تو دیکھے کہ ایک سیب کا جو جھاڑ کا جو ہے وہ نہر کے اوپر جھکا ہوا. تو سمجھ گئے کہ شاید یہ اسی باغ کا سیب ہے. اب باغ میں داخل ہوئے، اطلاع کوئی ایک صاحب آئے، کیا ہے؟ بولے جی یہ باغ کے مالک. بولے میں ہوں. تو بولے آپ خدا کے واسطے جو ہے یہ آپ میرے کو یہ حلال کر دیجئے. کیا؟ بولے یہ آپ کے باغ ایک سیب تھا، میں کھا لیا آپ کی بغیر اجازت. اب دیکھیے آپ تقوی کا کون سا معیار ہے یہ، کیونکہ پیرانی پیر کے والد تھے نا یہ. بولے آپ معاف کر دیجئے. تو بولے سمجھ گئے انہوں، اللہ اکبر کیا نیکی ہے آدمی کی طبیعت میں. پانی میں ملا تھا مگر اس کی تلاش کرتے کرتے باغ تک پہنچا. اب آ کے میرے سے معافی کے میرے کو یہ بولا کہ یہ سیب میرے پہ آپ حلال کر دو. تو نہیں، ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اگر تم شرط قبول کرے تو میں حلال کر. بولے فرمائیے. میری ایک بچی ہے، تم اس سے شادی کر لو. اچھی بات کر لو. اور سنو وہ اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، ٹھیک، وہ اتنے بڑے حرام سے بچنا ہے اور سیب کو حلال کرنا ہے. تو میں نے کر لیتا. ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا. اب جب حجے عروسی میں گئے تو چندے آفتاب و مہتاب، حسین و جمیل، بے انتہا خوبصورت. آپ پریشان ہو کے باہر آ گئے، کوئی غلط معاملہ تو نہیں ہوا. تو آپ باہر آپ کے سسرے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے. کیا ہوا؟ آپ ایسا بولے. میں جو بولا بالکل صحیح بولا، میں جو بولا وہ صحیح بولا. اندھی اس لیے کہ زندگی میں کبھی کوئی غلط غیر مرد کو نہیں دیکھی. بہری اس لیے ہے کہ زندگی میں کوئی بری بات سنی نہیں. لولی اس لیے ہے کہ حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگائی. لنگڑی اس لیے ہے کہ کوئی غلط جگہ پہ قدم نہیں رکھی. تو یہ اسی لیے بولا کہ وہ اندھی، بہری، لولی، لنگڑی ہے. تو یہ ایسے والد والدہ کی اولاد ہے غوث اعظم دستی. تو وہی مطلب ہے کہ آپ تمام دیگر اعضاء و جوارح کو گناہ سے بچاؤ اور ظاہر و باطن میں گناہوں سے آلودہ کرنے والی اشیاء کو ترک کر دو. ہر وہ چیز جو آپ کو گناہوں میں ملوث کرنے والی ہے اس سے دور ہو جاؤ. خدا سے فرار اختیار نہ کرو، مت بھاگو اللہ تعالیٰ. دیکھو ہم لوگ کیا ہے، عبادتوں کو ایک عادت بنا کے سمجھ کے کر رہے ہیں. نہیں، عبادت کی عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک بے چینی کے کو آپ کو. اب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی نماز ہوتی ہے، ارے بھائی بیٹھو نا، آپ تھوڑی دیر سجادے میں بیٹھو. اس کی بارگاہ سے بھاگنے کی اتنی جلدی کئی کو ہے آپ کو؟ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر تو سکون ہوتا. ایک 5-10 منٹ 15 منٹ آپ نماز کے بعد میں بیٹھو نماز کے پر، تو آپ کو ایک دل کو راحت محسوس ہوتی کہ بھائی میں تمام چیزوں میں تو آپ کو جلد بازی ہے، تو خدا کے پاس سے بھاگنے کی جلدی بازی کہیں گے. پھر خدا سے بولتے کہ تو میرا دوست ہے، تو میرا رب ہے.
ارے بھائی کیسا رب ہوں رے تیرا جو تو میرے پاس ہمیشہ فرار کے چکر میں رہتا، تو میرے سے دور بھاگنا ہی بھاگنا چاہتا، میرے قریب آنے نہیں چاہتا، اور پھر بولتا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے، تو میرا خالق ہے۔ یہ کتنی جھوٹ، کب تک بکیں گا؟ اگر میں میرے کو سچ مانتا تو میرے بات بیٹھتا نہ آتا، میری یاد کرتا، میرا فکر کرتا، میری ذکر کرتا، میری باتیں سنتا۔ تو یہ تمام چیزوں کی جو ہے کہ خدا سے فرار اختیار نہ کرو، وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ ہاں، وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ یعنی یہ خیال بھی نہ کرنا کہ اس کے عذاب سے بھاگ نکلنا ممکن ہے۔ ہاں، بندہ مسکین اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ کہاں جا سکتا؟ کوئی راستہ ہے فرار کا؟ کوئی اور راستہ ہے چھپنے کا؟ تو بھاگو، کہیں نہیں بھاگ سکتے آپ۔ زمین و آسمان تحت عرش کی بلندیوں سے تحت الثری تک ہر چیز پر، ہر جگہ اس کی نظر ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کی حکومت ہے۔ کوئی زمین و آسمان کی کوئی ایسی رتی برابر جگہ نہیں ہے جو اس کے قبضے سے خالی ہے۔ تو لہذا جب جانا ہی اس کے سامنے ہے تو پھر بھاگنے کی کہیں کو سوچتے، جانے کی صورت بنانے کی سوچو، بھاگ کے بچنے کی سوچ کہیں کو سوچو گے۔ اس کی فضا میں جھگڑا نہ کرو، اس کی خزاں میں جھگڑا نہ کرو، یعنی اپنی تدبیر و اختیار اور خزاں میں صبر اور رضا چھوڑنے کی صورت میں وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے حکم پر کوئی تہمت نہ تراشو۔ ہاں، اگر کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہے، اگر اس کی طرف خاموش رہو، صبر کرو، کوئی تہمت نہ تراشو۔ اس کے وعدے میں شک اور تکذیب کرتے ہوئے اس کی تقدیر میں رحمت و حکمت کا انکار کرتے ہو۔ کچھ اندازہ بھی ہے کیا کر رہے تم؟ ورنہ وہ ذلت و رسوائی تمہارا مقدر کر دے گا۔ اس کی یاد سے غفلت نہ برتو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا اور اپنے فضل و رحمت سے محروم کر دے گا۔ بعض نسخوں میں رنج و بلا میں مبتلا کر دے گا، اور اس کے گھر اور ولایت و قدرت میں کوئی نئی بات نہ کرو۔ کیا مطلب؟ جس میں اپنی ہستی اور حول و قوت کا دعویٰ پایا جاتا ہو، پس وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ ممکن ہے کہ احداث سے مراد دین میں بدعت اور نئے اعتقاد کا اظہار ہو۔ اس کے دین میں اپنی خواہش سے کوئی بات نہ کرو، اس کے دین میں اپنی خواہش سے کوئی بات نہ کرو، وہ تباہ کر دے گا اور تمہارے دل کو تاریک کر دے گا، اندھیرا کر دے گا، تمہارا ایمان و معرفت چھین لے گا، اور شیطان کو، نفس کو، شہوات و لذات کو، تمہارے اہل خانہ کو، ساتھیوں اور ہمسائیوں اور سب مخلوق کو، حتیٰ کہ گھر میں رہنے والے بچھو، سانپ، جنات اور دیگر موذی جانوروں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ اگر تم اس سے دوری اختیار کر کے تم اس کے حکم کی نافرمانی کرتے رہو گے تو یہ چیزیں بھی تمہارے اوپر حاکم بن جائیں گی۔ اسی لیے لوگ بولتے نا، وہ سانپ آیا تو خواب میں سانپ آیا، وہ فلاں، یہ کیا کوئی گھبراہٹ ہے؟ اس لیے کہ اصل سے دور ہے تم۔ تمہاری دنیاوی زندگی تاریک اور آخرت کا عذاب طویل کر دے گا۔ اللہ، یہ تمام آفات و بلیات، طرح طرح کے عذاب، محض نفس کی گرفتاری، یعنی اپنی نفس کو خواہش خوش کرنے کی، اپنے ہمیشہ نفس کے تابع چلنے کی، نفس کو ابھارے رکھنے کی، گرم، اس کو طاقتور رکھنے کی، یعنی وہی ہے نفس میں گرفتاری، اور اپنے ہستی کے دعوے کی، یعنی میں بھی کچھ ہوں، اور شرک خفی کے ارتکاب، یعنی چھپے ہوئے شرک کے کرنے کی وجہ سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ
وہ معمول رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم لا تحرمنا من الفیوز والبرکات والالطاف والعنایات سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنا بعزت جمیع شیوخ الکرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ظاہر اور باطن کی علم کی روشنی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پسند کے علم اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل میں سچائی اور صداقت پیدا کر دے، ہم کو نفاق اور جو ہے سے دور رکھ، اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھ، اب برائیوں سے ہم کو دور رکھ، محفوظ رکھ، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے اللہ اس کو معاف کر دے، صدقہ رسول کریم کا، ان کے اہل بیت کے طیبین الطاہرین کا، غوث اعظم غریب نواز تمام شیوخ کرام کے واسطے سے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، اور ہماری چھوٹی موٹی کوششوں کو کامیاب کر دے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں جگہ ہم کو پروردگار رسوائی سے محفوظ رکھ، ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے، حلال رزق سے ہماروں کو سکون عطا فرما، حرام سے ہم کو بچا، اور آخرت میں نبی کریم کے دیدار سے مشرف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔